बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अच्छा खासा अमन मुआहिदा हो रहा था और चीजें बेहतरी की तरफ जा रही थी। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सारे मामले को खराब कर दिया, आसिम मुनीर साहब की मेहनत कैसे जाया हो गई, ये मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर। अयूब खान ने बंदूक के बलबूते के ऊपर यहाँ पे रूल किया है। मुशर्रफ ने भी यही किया है। बाजवा का नाम लेने वाला आज मुल्क में कोई नहीं है। आसिम मुनीर साहब जिस दिन रिटायर होंगे खत्म हो जाएंगे, कोई इनका पूछेगा भी नहीं। लियाकत अली खान को, जुल्फिकार अली भुट्टो को, फातिमा जिन्ना को, बेनजीर को लोग आज भी याद रखते हैं। नवाज शरीफ का नाम भी जिंदा रहेगा, मुशर्रफ का नाम नहीं रहेगा, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और आसिम मुनीर साहब का नाम भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा जैसे जनरल बाजवा लैट्रीन में गिरे, कोई उनका नाम लेने वाला ही नहीं है, कोई उनका पूछने वाला ही नहीं है। हमें एक भी मैसेज नहीं आता कि यार पता करके बता दें कि क्या बना जनरल बाजवा का। वो जब से लैट्रीन में गिरे हैं तब से लेकर अब तक कुछ समझ नहीं आ रही कि उनका क्या बना। जबकि इमरान खान के बारे में रोजाना मैसेजेस आते हैं कि जनाब उनके बारे में अपडेट करें। मैंने जेल से, अडयाला जेल से कुछ अपडेट्स लिए हैं जो लोग गए थे, और ये अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अडयाला जेल में क्या हुआ, किस तरह हुआ, ये मैं वीलॉग के आखिर में आपको बताता हूं। अब आ जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से ये सारा मौका जाया कर दिया डायलॉग्स का, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप खित्ते में क्या कर रहा है। देखें, ईरान ने सीज फायर की हद तक, यानी जब तक सीज फायर का टाइम है तब तक आबनाए हुर्मत को खोलने का ऐलान कर दिया था, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी हरकतें की जिनके बाद ये सारा कुछ दोबारा कटाई में पड़ गया। दो चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी की। एक, उन्होंने कहा जी आबनाए हुर्मत तो ईरान ने खोल दिए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हम अपना मुहासरा जारी रखेंगे, यानी जो ब्लॉकेज अमेरिका ने किया हुआ है वो जारी रहेगा। अब ईरान जो चीज मैदान जंग में नहीं हारा, उसे मुज़ाकरात में कैसे हारा। आसिम मुनीर साहब ने ईरान का दौरा किया, वो 3 दिन ईरान के दौरे पर रहे, वहां उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, ईरान को वो एक लाइन तक ले आए कि जनाब इन चीजों के ऊपर हमारा एतमाद हो गया है और इन बड़ा मुश्किल है कि अमेरिका के ऊपर ईरानी एतमाद करें। तो आसिम मुनीर साहब ने उनको बहुत सारे रास्ते दिखाए होंगे, बहुत सारी चीजें उनके साथ डिस्कस की होंगी, बहुत सारी कोशिश की होगी कि कुछ ना कुछ करके कोई अमन का रास्ता निकला है। उन्होंने कोशिश की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। एक तो उन्होंने कहा जी मैं बाहर से ब्लॉकेज लगाऊंगा, ईरान ने कहा ठीक है तुम लगा लो बाहर से ब्लॉकेज, हम अंदर से आबनाए हुर्मस को दोबारा बंद कर रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट पड़ा हुआ सबके सामने। दोबारा ईरान ने आबनाए हुर्मस को बंद कर दिया, जो अफसोसनाक है, जो नहीं होना चाहिए था। ये देख लें आप, एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मस को मुकम्मल तौर पर खोलने के ऐलान के 24 घंटे से भी कम वक्त के बाद अमेरिका की जानिब से नाकाबंदी खत्म न करने के बयान पर ईरान ने दोबारा पाबंदियां आयद कर दी हैं। ईरान की मुश्तरका फौजी कमांड ने दर्ज झेल बयान जारी किया है। आबनाए हुर्मस का कंट्रोल अपनी साबिका हालत पर वापस आ गया है, जो मुसल्लह अफवाज की सख्त निगरानी और कंट्रोल में रहेगा। और उसके बाद वहां पे जहाज तितर बितर हो रहे थे, ये कंफ्यूजन फैल गया, अब जाना किधर को है। जो जहाज आबनाए हुर्मस से नहीं गुजरे थे वो वापस मुड़ गए, जो इधर निकल गए थे वो इधर निकल गए, और एक खलबली मच गई जहाजों के अंदर की ये क्या हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैंने ताकत के बलबूते के ऊपर आबनाए हुर्मस को खुलवाया है और ये मेरी एक जंगी फतह है, जो मेज के ऊपर एक कामयाबी मिली थी, और ये पाकिस्तान की इसमें बड़ी मेहनत थी। जो कामयाबी पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से हासिल की थी टेबल के ऊपर, वो डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़के मार के जाया कर दिया। और लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी ना, पाकिस्तान अमेरिका को कुछ कह भी नहीं सकता। तो इसके बाद जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने जो दूसरी एक अजीबोगरीब बात कर दी, और ये बात करके मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार दिया कि यूरेनियम को हम अमेरिका में ले आएंगे। ईरान ने कहा हमारे लिए यूरेनियम उतनी ही मुकद्दस है जितनी हमारी सरजमीन, तो हम तो नहीं दे रहे। अब इस तरह का स्टेटमेंट देने के बाद अगर ईरान अपनी यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर देता है तो ये ईरान को थोड़ी मुश्किल पेश आएगी। यानी जितनी उन्होंने पोजीशन ले ली है, इस पोजीशन से पीछे हटना एक ऐसे मुल्क के लिए जिन्होंने शानदार लड़ाई लड़ी हो, वो बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये जरूर हो सकता था कि ईरान कोई ऐसी निगरानी में दे देता यूरेनियम कि वो ईरान के अंदर ही मौजूद रहती और उसकी निगरानी होती रहती, और जो बाकी साइंटिस्ट हैं या IAEA का इदारा है उसके मैकेनिज्म के तहत यूरेनियम के ऊपर नजर रखने का एक पूरा प्रोसीजर बन जाता। तो ये तो हो सकता था, इसका कोई ना कोई हल माजी में भी यही हो रहा था, ये आइंदा भी हो सकता था, और डोनाल्ड ट्रंप इसको अपनी कामयाबी भी करार दे सकता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने गलती ये की कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब ये यूरेनियम तो मैं लेकर आऊंगा अमेरिका में, और ये भी कह दिया कि ईरान इसके ऊपर राजी हो गया है, और बीच में $20 अरब की एक बात भी आ गई। तो अब ये कह के डोनाल्ड ट्रंप फिर फंस गया, क्योंकि अब यूरेनियम अमेरिका में नहीं आती तो अमेरिकन उसको एक नाकामी समझेंगे, और यूरेनियम का डोनाल्ड ट्रंप के सामने हाजिर होना ये एक वॉर ट्रॉफी है जो डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहेगा। अभी एक और स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया कि अगर ये यूरेनियम इस तरीके से नहीं आएगी तो फिर बहुत बुरे तरीके से आएगी, लेकिन हमारे पास आएगी। अब एक और सख्त स्टेटमेंट दे दिया। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को ज्यादा लोग सीरियस लेते नहीं है, लेकिन ट्रंप ने एक और धमकी लगाई है कि शायद मैं जंगबंदी में तौसीह ना करूं, चुनाचा आपके पास नाकाबंदी है और बदकिस्मती से हमें दोबारा बम गिराना शुरू करना पड़ेंगे। ट्रंप ने कहा जी हम दोबारा बम गिराएंगे। ईरान ने भी इसका जवाब दिया। ये जो आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई है, नए सुप्रीम लीडर ईरान के, उनका भी स्टेटमेंट आया
انہوں نے کہا ایرانی بحریہ دشمنوں کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ ایران کی بحریہ دشمنوں کو شکست دے گی۔ ایرانی فوج دیگر مسلح فوج کے رفقا کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور دو بڑی فوجوں سے لڑ رہی ہے۔ ایرانی فوج نے ان کی کمزوری اور ذلت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج بہادری سے اپنی زمین، سمندر اور پرچم کا دفاع کر رہی ہے۔ اب یہ اپنا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہیں کہ جناب ہم اپنا دفاع کریں گے، ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہ جو ہے وہ ان کو ہرانے پہ بضد ہیں کہ جناب آپ ہار تسلیم کریں اور وار ٹرافی ہمارے حوالے کریں۔ اب اس لڑائی میں نقصان پوری دنیا کا ہو رہا ہے۔ پاکستان نے اپنے طور پہ بڑی کوشش کی، بھاگ دوڑ بھی کی، سعودی عرب گئے، ترکی گئے، مختلف جگہوں پہ قطر گئے، پاکستان کے وزیر اعظم فیلڈ مارشل نے ایران کا دورہ کیا اس وقت جب لڑائی چل رہی ہے، ابھی تو جنگ بندی ہے فی الحال، اور کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ ٹیبل کے اوپر حاصل کیا جائے۔ تو جو کچھ بارگین کر کے، منا کے، اترلا منت کو، پیار محبت، جو کچھ کر کے بھی سچویشن ان کے سامنے رکھ کے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ہٹ درمی سے ایسا لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ضائع کر دیا۔ پاکستان کی نا آپ ایک سچویشن کو ذرا سمجھیں، اس سے پہلے کہ آپ تنقید کریں زیادہ پاکستان کے اوپر، آپ ایک سچویشن کو سمجھیں۔ ہماری مجبوریاں ہیں، ہم ثالث ضرور ہیں لیکن ہمارا دونوں فریقین پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں نا، اگر آج امریکہ اٹیک شروع کر دیتا ہے تو پاکستان کیا امریکہ کو روک سکتا ہے؟ آج اسرائیل اٹیک شروع کر دیتا ہے تو کیا پاکستان اسرائیل کو روک سکتا ہے؟ آج اگر ایران واپس امریکہ کو جواب دینا شروع کر دیتا ہے، یا وہ حملہ کر دیتا ہے، یا کوئی بڑا قدم اٹھا لیتا ہے، تو کیا ہم ایران کو روک سکتے ہیں؟ ہماری سچویشن جو ہے وہ ایک ایسے فریق کی ہے جو دونوں کو سہولت کاری دے سکتا ہے۔ ہم دونوں کو یہ کہہ سکتے ہیں جناب آپ بیٹھ جائیں، ہم دونوں کو بٹھا سکتے ہیں، نتیجے پر انہوں نے خود ہی پہنچنا ہے۔ اور اس وقت دونوں کو جو ہے وہ فیس سیونگ کی ضرورت ہے، خاص طور پہ امریکہ کو۔ اب امریکہ جس طرح کی فیس سیونگ چاہتا ہے، یا ڈونلڈ ٹرمپ کو جس طرح کی فیس سیونگ چاہیے، وہ اگر ایران دیتا ہے تو ایران کے لیے وہ بہت بڑی پرابلم ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی شہید کروایا، انہوں نے اپنا آرمی چیف، انہوں نے اپنے بہت سارے سائنٹسٹ، انہوں نے اپنے بہت سارے سیاستدان، علی لارجانی آپ کے سامنے کتنا مقبول آدمی تھا ایران کے اندر، یہ سارے انہوں نے شہید کروائے، اور ان کے وہاں پہ چھوٹی چھوٹی میناب اسکول کی بچیاں شہید ہوئی اس لڑائی میں، تو ان کے لیے بھی پرابلم بہت بڑا ہے۔ تو یہ لاک لگا رہے گا۔ یہاں پہ نا ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ تھوڑی سی لچک دکھانی پڑے گی، لیکن آپ کو نا نیتوں پہ بھی نظر رکھنی پڑتی ہے ایسے ماحول میں، کیونکہ رشیا نے ایک وارننگ جاری کی ہے۔ ماسکو نے خبردار کیا، کس چیز سے خبردار کیا یہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ ماسکو نے تہران کو خبردار کیا، یعنی امریکہ کے حوالے سے ایران کو ماسکو نے یا رشیا نے انہوں نے خبردار کر دیا۔ رشیا نے ایران کو بتایا کہ امریکہ کی ممکنہ فوجی حکمت عملی سے متعلق ایک اور وارننگ جاری کر دی انہوں نے۔ جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ پینٹاگون خطے میں اپنی فوجی موجودگی تیزی سے بڑھا رہا ہے، جس میں ہزاروں اہلکار، فضائی اثاثے اور بحری جنگی جہاز شامل ہیں۔ اس خطے کے اندر امریکہ لگاتار اپنی فوجی طاقت کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اس ساری نقل و حرکت کا وقت خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور جنگ بندی کی مدت کے خاتمے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس سے صورتحال مزید حساس ہو گئی ہے۔ ٹرمپ نے یہ کہا بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ بندی میں توسیع نہ کرے۔ اب اس وقت ایک اور اطلاع یہ پہنچی ہے کہ جو ریڈ سی ہے، یہ آپ میپ دیکھتے رہتے ہیں اکثر، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ریڈ سی سے پیچھے چلے گئے تھے امریکہ کے جنگی بیڑے، اور وہ میڈیٹرینین سی کے اندر چلے گئے تھے۔ اب ریڈ سی کے حوالے سے یا بحیرہ احمر کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ، یہ بحری بیڑا ہے امریکہ کا، یہ 2 ڈسٹرائرز کے ساتھ بحیرہ احمر میں داخل ہو گیا ہے، اور یہ خبر دی ہے ایسوسیٹڈ پریس نے۔ تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایسوسیٹڈ پریس جو ایک بڑا خبر رساں ادارہ ہے، اس نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ امریکی بحری بیڑے جو پہلے پیچھے ہٹ گئے تھے اور وہ اب واپس داخل ہو گئے بحیرہ احمر میں۔ تو ایسا لگتا ہے جتنی تیزی سے امریکہ نے یہاں پہ اپنی دفاعی قوت کو بڑھایا ہے اس ریجن میں، بہت سارے علاقوں سے، بہت سارے ایریا سے، حتیٰ کہ جنوبی کوریا سے بھی، حتیٰ کہ یورپ سے بھی، بہت سارے ایریا سے امریکہ اپنی فوج نکال کر وہ اس خطے میں پہنچا رہا ہے۔ اتنی بڑی فوجی طاقت اکٹھی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں اور ایک طرف فوجی طاقت اکٹھی کی جا رہی ہے۔ اس کے 2 مقاصد ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، مذاکرات میں ایران سے بہتر ڈیل کرنے کے لیے ایران پہ دباؤ ڈالا جائے کہ دیکھو ہماری کتنی بڑی فوجی طاقت پہنچ گئی ہے، اب ہم بمباری کریں گے، نہیں تو ہماری بات مان لو، تاکہ ایک بہتر ڈیل ہو سکے اور اچھی فیس سیونگ ملے ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ اچھا، اگر یہ نہیں ہوتا، مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، فرض کریں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، یہی فوجی طاقت کیا ایران کے خلاف استعمال کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے۔ اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ میرے خیال میں رد عمل اس سے مختلف نہیں ہوگا جیسا رد عمل ہم نے پہلے دیکھا تھا۔ اب آ جائیں ناظرین، اڈیالہ جیل میں کیا ہوا، بہت ساری اور چیزیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نیکسٹ ویلاگ میں، لیکن ابھی اڈیالہ جیل کیونکہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تو یہ جو بشرا بی بی کی فیملی گئی تھی ملنے کے لیے بشرا بی بی سے، تو کچھ حقائق میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ بشرا بی بی کو جب ان کی آنکھ کی سرجری کی گئی تو مبینہ طور پہ انہیں پوری رات اسپتال کے اندر ہی رکھا گیا۔ بشرا بی بی کی فیملی صبح 8:30 بجے جیل پہنچ گئی تھی، کیونکہ 9 بجے انہیں کہا تھا آپ کی ملاقات کروائی جائے گی، اور وہ 12 بجے کے قریب ان کی ملاقات ہوتی ہے۔
بشرا بی بی جب ان سے ملتی ہیں تو وہ پوچھتی ہیں کہ آپ لوگ کب آئے، تو وہ بتاتے ہیں ہم صبح 9 بجے آئے. تو بشرا بی بی انہیں بتاتی ہیں کہ مجھے تو ابھی سیدھا اسپتال سے لے کر آ رہے ہیں. یعنی بشرا بی بی کو اسپتال میں جب ان کی آنکھ کی سرجری کی گئی تو ان کی آنکھ کے اوپر ایک پٹی باندھ دی گئی تھی. یہ وہاں سے بھی ایک شخص نے کنفرم کیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بشرا بی بی کی آنکھ میں پٹی بندھی ہوئی ہے. تو ان کی آنکھ پہ پٹی باندھی گئی، پھر بعد میں پٹی کھول دی گئی اور انہیں وہ ایک کالا چشمہ لگایا گیا، اور کالا چشمہ انہوں نے پہنا ہوا تھا اس ملاقات کے اندر. اور انہوں نے اپنی فیملی کو بتایا کہ عمران خان کی حالت بہت خراب ہے، ان کی آنکھ بالکل ٹھیک نہیں ہوئی، وہ ویسے مضبوط ہیں، وہ ڈٹ کر موجود ہیں، ان کی صحت بھی باقی ٹھیک ہے، لیکن ہماری آنکھ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اور بشرا بی بی نے کہا کہ میں 10 دن سے شدید درد کا میں بار بار انہیں کہہ رہی تھی کہ مجھے شدید درد ہو رہا ہے، 10 دن تک میں انہیں کہتی رہی، لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی. پھر ایک سینئر ڈاکٹر آیا، اس نے مجھے دیکھا اور فوری طور پہ اس نے وہاں موجود ڈاکٹروں کو کہا کہ ان کو اسپتال شفٹ کر کے آپریشن کرنا پڑے گا، ان کی آنکھ ضائع ہونے کا خطرہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد بشرا بی بی کو اسپتال لے جایا گیا، فوری طور پہ ان کی آنکھ کی سرجری کی گئی. اور وہ یہ بتا رہی ہیں کہ ہم بہت تکلیف میں ہمیں رکھا گیا ہے، قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ہمیں بہت اذیت دی جا رہی ہے، لیکن ہم صبر کر رہے ہیں. یہ بشرا بی بی نے کہا. اب بشرا بی بی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اور کوشش کی جا رہی ہے. ان کے وکلا نے ان کی میڈیکل گراؤنڈ جو ابھی صورتحال پیدا ہو گئی ہے ایمرجنسی جیسی، اس بنیاد پر بھی جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس میں بشرا بی بی کی ضمانت کے لیے درخواست دے دی ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں کسی طرح سے باہر نکالا جائے اور وہ اپنے گھر جا کے وہاں پہ آرام کریں. اب حالات ایسے ہیں ناظرین، کیسوں کے اندر کیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سب جانتے ہیں، کیس بنانے والے بھی جانتے ہیں یہ کیس کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے. اور یہ اس طرح کیس تو نہیں ہے کہ کوئی منی لانڈرنگ کر رہا ہے، یہ اس طرح کیس بھی نہیں ہے کہ کسی نے قومی خزانے کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا، یہ اس طرح کیس بھی نہیں ہے جس طرح آپ چپڑاسیوں کے اکاؤنٹوں کے اندر سے اربوں روپے نکل رہے تھے. یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں آپ کو کوئی لنڈن فلیٹس نہیں مل رہے ہیں، یہاں کوئی آپ کو مے فیئر کے اپارٹمنٹس نہیں مل رہے ہیں، یہ وہ کیسز نہیں ہے جن کے اندر کک بیکس اور یہ وہ ساری چیزیں. یہ صرف ایک یونیورسٹی بنی ہوئی ہے القادر یونیورسٹی، اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک فنڈ ہے اور اس کے اندر وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، مل کچھ بھی نہیں رہا، ایک جعلی کیس ہے. اور عمران خان کے وکلا بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ کیس آئے گا میرٹ کے اوپر یہ ہم 10 منٹ میں اڑا دیں گے. یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے فوج نے سب سے پہلے عمران خان پہ یہ کیس بنایا تھا، لیکن کسی کے پاس بھی 4-5 سوالوں کے جواب اس دن بھی نہیں تھے، اور ان سوالوں کے جواب آج بھی نہیں ہے. تو کیس تو فارغ ہے، لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے کسی کو اندر ڈالنے کا تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں.